اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کی عظمت اور اس کی رفعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پاک عطا کر کے جو احسان فرمایا، اور اس تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم جیسا اس عظیم کلام کہ جس کی عظمتوں جس کی رفتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ اللہ کا ایسا عظیم کلام کہ پہاڑ جس کی ہیبتوں سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور آسمان زمین کانپ اٹھے تھرا جائے، ایسا عظمت والا کلام جب اللہ نے اس کے عطا کیے جانے کا جہاں تذکرہ کیا اور اس نعمت کا جہاں ذکر کیا، اس نعمت کے ذکر سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی۔ تو اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمتوں والی، کتنی رفتوں والی، اونچا مقام رکھنے والی یہ صورت ہے۔ اسی لیے احادیث میں بھی اس کی کثرت سے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ جن کا یہاں پر مختصراً تذکرہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصف لی و نصف لعبدی۔ تو اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا اللہ عز و جل نے۔ اور بھی بہت ساری احادیث سورہ فاتحہ کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ اس کے جو مختلف نام وارد ہوئے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، چونکہ قرآن پاک کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا گیا، یا دوسری وجہ نماز کی ابتدا اس سے ہوتی ہے اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا، یا تیسری وجہ چونکہ کلام کی ابتدا اللہ کی حمد ثنا سے ہوتی ہے اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا، واللہ عالم۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا نام ام القرآن کہا گیا۔ ام کا اطلاق عربی زبان میں کسی بھی شے کے اصل اور اس کی بنیاد اور اس کی جڑ پر ہوتا ہے، جیسا کہ ماں کو ام کہا جاتا ہے، ایسا ہی مکہ مکرمہ جو تمام شہروں کی اصل ہے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ سورہ فاتحہ میں چونکہ بہت ہی جامع انداز میں ان تمام علوم کو جمع کر دیا گیا جو پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 113 صورتوں میں جو علوم پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے۔ یوں کہا انسانی جو علوم ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 ذات الہی اور صفات عالیہ کا علم، چنانچہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک ذات عالی کے علم کا تذکرہ ہے، جبکہ بندوں کے علم کی دوسری قسم اللہ کے احکامات اور اس کے اوامر، اس کا علم، چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ تمام کے تمام علوم شامل ہیں۔ دلوں کے علم کی تیسری قسم ہے دلوں کی اصلاح اور اس کی صفائی سے متعلق علم، چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک کا حصہ اس علم پر مشتمل ہے۔ اور پھر اس تیسرے علم کی بھی 3 قسمیں بتلائی گئی۔ نمبر 1 کہ دل ہدایت کے نور سے منور ہو اور اس کے دل میں روحانیت و نورانیت پیدا ہو، اس کا تذکرہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے۔ جبکہ دوسرا مقصد تصفیۃ القلوب کا، دل کی صفائی کا، کہ دل میں ابرار و اتقیاء اور اہل اللہ کے درجات کا اس کو علم ہو اور اس کے سلسلے میں اس کو مکاشفہ حاصل ہو، چنانچہ اس کے لیے دعا کی گئی صراط الذین انعمت علیہم۔ تیسرا مقصد شہوت و خواہشات کی طمع اور اس کی بے جا کی امنگوں سے اور شکوک و شبہات کے
دلدل سے آدمی محفوظ ہو، اس کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس میں تذکرہ ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جن علوم کو پھیلا کر بیان کیا گیا، بہت ہی جامع انداز میں مختصراً سورہ فاتحہ میں ان تمام علوم کا تذکرہ کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا چوتھا نام سب المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات۔ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ کے ذات عالی و صفات باکمال کے تذکرے پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر جو نوازشات اور اس کی کرم فرمائیاں ہے اس کے تذکرے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو سب مثانی کہا گیا۔ یا پھر یوں کہا کہ چونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سب مثانی کہا گیا۔ یا پھر یوں کہا کہ اس کو چونکہ دوبارہ اتارا گیا، ایک مکی زندگی میں اور دوسرے ایک مدنی زندگی میں، اس لیے اس کو سب مثانی کہا گیا۔ واللہ عالم۔ سورہ فاتحہ کا 5واں نام سورۃ العافیہ کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ اس سورت کو اس کا آدھا حصہ کر کے 2 رکعتوں میں نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اس کا مکمل طور پر ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ العافیہ کہا گیا۔ ایسے اس کا 6واں نام سورۃ الکافیہ آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ یہ سورت چونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا۔ سورہ فاتحہ کا 7واں نام سورۃ الشفا آیا ہے، جیسا کہ یہ سورہ فاتحہ انسان کے اندرون اور اس کے باطن کے امراض کے لیے شفا ہے، وہی اس جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور صحابہ کے عمل سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے۔ سب سے پہلے الحمد، اس میں الف لام جنس کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی بتلانے کے لیے لایا گیا کہ تعریفات جس قدر بھی ہو سکتی ہے اور جس قدر ممکن ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک ہے، وہی اصل رب ذوالجلال ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے پیدا کیا اور سب اسی کی ملکیت ہے، لہٰذا کائنات کے ذرے ذرے میں جو بھی خوبیاں اور جو بھی اوصاف ہیں وہ سب اللہ ہی کے عطا کردہ ہے، لہٰذا تمام تعریفات کا اور تمام ثنا خوانی کا اگر کوئی مستحق ہے تو اللہ کی ذات عالی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تعریفات کا مستحق نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ ضمنی طور پر ہوگا، ورنہ اصل حقیقی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، لفظ اللہ ذاتی نام ہے، تمام انسانیت کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم علم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، اور اس پر اکثر کا اتفاق ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس کو کسی اور لفظ سے مشتق بتلایا ہے، لیکن زیادہ تر افراد کا یہی کہنا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ خود اسم علم ہے اور کسی دوسرے کلمے سے یہ مشتق نہیں ہے۔ باقی لفظ اللہ کے سلسلے میں لوگوں کے مختلف اقوال آئے ہیں کہ اللہ کے کیا معنی ہے۔ مختصراً یہ کہا کہ لفظ اللہ الولح سے ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بارے میں تصور یا غور و فکر کرنے سے حیران و شزدر اور پریشان ہو جائے کہ اللہ کی ذات یا ایسی ذات ہے کہ وہ ذات عالی ہمارے عقل و فہم، ہمارے ادراک و تصورات سے وہ ذات بہت ہی اونچی اور بلند ذات ہے۔ دو باتوں کا اس میں بظاہر دعویٰ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی کا وجود، اور دوسرے یہ ہے کہ تمام تعریف کا مستحق صرف اللہ ہی ہے۔ گویا اس میں دو دعوے کیے گئے، تو ان دونوں دعوے کی دلیل کے لیے اللہ نے لایا کہ رب العالمین،
کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کائنات کا وجود، یہ عرش و فرش تک اور ذرے سے جبرائیل تک جو کچھ ہے وہ سب عالم میں شامل ہے، اور ان سب کا وجود اللہ کے ذات عالی کے وجود عالی پر دلیل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رب العالمین، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفات کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اس کے لیے دلیل دی کہ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کی تمام ضروریات کو اللہ پورا فرماتا ہے، اور ان کے تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے۔ اس میں نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی ذات کو اس سے کوئی نفع پہنچتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس نے اپنے رحم اور کرم اور اپنی مہربانی کی بنیاد پر یہ سب کام انجام دیتا ہے، چنانچہ اس پر وہ قابل تعریف ہوگا، قابل ستائش ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی شے کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک اور اس کے درجے کمال تک پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نطفہ ہے، ایک منی کا قطرہ ہے، انسان نے اس کو مادر رحم میں صرف ٹپکایا۔ اللہ کی ذات عالی ہے کہ جس نے اس نطفے کو مادر رحم میں مختلف مراحل سے گزار کر ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ منی کا قطرہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا۔ کیسے کن کن مراحل سے گزار کر اللہ نے اس کو درجے کمال تک پہنچایا۔ ایک منجمد خون کی شکل دی، پھر ایک لوتھڑے کی شکل دی، اور پھر ہڈیاں لگائی، اور ہڈیوں کے بعد اس پر گوشت کی چادر چڑھائی، اور پھر پورا جسم بنایا۔ پھر دل الگ، دماغ الگ، آنکھ الگ، ناک الگ، زبان الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، سر کے بال الگ، پیر کے ناخن الگ، اور جسم کا ہر جز اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عمدگی اور کس حسن اور کس خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو درجے کمال تک پہنچایا۔ اور ایسے ہر مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح درجے کمال تک پہنچایا۔ تو رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو کسی بھی شے کو اس کے ابتدا سے آہستہ آہستہ بڑھا کر درجے کمال تک پہنچائے۔ ایسے ہی ایک طور پر ایک دانہ کہ زمین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، بیج بونے والا کوئی اس کا خیال نہیں کرتا کہ اس کا کون سا حصہ اوپر اور کون سا نیچے، اپنے طور پر زمین میں ڈال دیا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے اوپر سے اس کو چیرا اور اس سے ایک کوپل نکالی جو اوپر بڑھتے چلے گئی، اور نچلی طرف سے اس کے اندر پھر جڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر وہ جڑیں نیچے مضبوط سے مضبوط ہوتے چلی گئی۔ اس طرح اگر اس کا برعکس ہو جاتا کہ جڑیں اوپر نکل جاتی اور اس کا تنا نیچے چلے جاتا تو معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا، لیکن چنانچہ وہ رب ہے کہ جو ایک دانے کو اس طرح عمدگی کے ساتھ پھاڑ کر اس کا اوپر کا حصہ اوپر لے جاتا ہے اور نیچے کے حصے کو نیچے رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، تو ایسا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین، کہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، کیا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا۔ یوں بتلایا ہے کہ عالمین کہا، عالمین میں جتنے اجناس ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، یوں انسان اور انسان کے علاوہ جتنی دیگر مخلوقات ہیں وہ سب اس عالمین میں شامل ہیں۔ باقی یوں تمام عالم 40,000 کی مقدار میں ہیں، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عالم کل 80,000 ہے۔ رب العالمین کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔